اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اس طریقے سے ملنے اور علم حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو چلیے میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات، جو احکام، دین کی پیاری پیاری باتیں بتائی ہے، ہمیں اسے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ثواب دیتے ہیں، اور اس علم کو سیکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کی وجہ سے ہمارے درجات جو ہے وہ بہت بلند کرتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت زیادہ راضی ہو جائے، آمین۔ بچوں، آج جو ہم حدیث سیکھیں گے وہ ہے صبر اور شکر پر۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے صبر اور شکر کرنے کا طریقہ بتایا ہے ہمارے دین میں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے بچوں کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی تکلیف، صدمہ، پریشانی، مصیبت کو جو ہے وہ برداشت کرنا، اس پہ سکون اور اطمینان رکھنا۔ کسی بھی پریشانی پر، جو مصیبتوں پر جو ہے وہ چیخنا چلانا نہیں چاہیے، ہلا گلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر جو ہے ہمیں پوری طریقے سے صبر کرنا چاہیے۔ اور اس صبر کے لیے جو ہے ہمیں اپنے منہ سے جو ہے صبر کی کلمات نکالنی چاہیے، جیسے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ جو ہے وہ انسان کو صبر کی تعلیم سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اپنی پریشانیوں میں صبر کرنا چاہیے۔ اس مصیبت اور پریشانی کے لیے ہمیں جو ہے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ سے جو ہے وہ خوب ہم کو جو ہے وہ گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے، اور جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے جو ہے وہ نجات دلائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت اور پریشانی جو ہم پہ ڈالی ہے نا، تو ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس پہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کا بہت اچھا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بدلہ عطا کرتا ہے۔ دیکھیے بچوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بندے صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو آپ لوگوں نے بچوں یہ سنا ہی ہوگا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، ہے نا، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کس قدر جو ہے وہ صبر کرنے والے تھے، ہے نا، کس قدر جو اللہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پریشانی مصیبت میں ڈالی تھی، ہے نا، کتنی بڑی مشکل و پریشانی تھی، تو اس پر انہوں نے کیا کیا تھا، اس بڑی آزمائش پہ انہوں نے اللہ پوری طریقے سے جو ہے وہ صبر کیا تھا۔ بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی اس پریشانی میں، ہے نا، جو اس پریشانی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس آزمائش ڈالی تھی، تو انہوں نے اس پریشانی پہ اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، کوئی گلہ نہیں کیا، ہے نا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، نہ رونا دھونا مچایا، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ اس پر صبر کرنے لگے، اپنے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا یہ عمل، ہے نا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہوا، اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے بدلے انہیں کیا کیا، دنیا کی تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا، ساری نعمتیں جو ہے وہ ان کے پاس عطا کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کی کامیابی عطا کر دی۔ تو صرف ایک صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کی اور دین میں بھی کامیابی عطا کی۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو ہم جو ہے وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، ہے نا، بلکہ اس کو پوری طریقے سے اللہ کی آزمائش پر ڈٹے رہے اور صبر کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کریں گے۔ بچوں، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ لوگ بتائیے کہ ہم بچوں میں سے
کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں. انہیں دن میں کتنی دفعہ جو ہے ہم تھینکس کرتے ہیں ان سب نعمتوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھی، ہے نا. ہم اپنے پیرنٹس کو، اپنے ٹیچرس کو کتنی دفعہ جو ہے اپنے دل سے جو ہے وہ تھینکس کرتے ہیں. کیا ہو گیا، آپ لوگ نے جواب نہیں دیا؟ دیکھیے شاید بہت ہی کم ایسے ہوں گے، ہے نا، بہت ہی کم ایسے بچے ہوں گے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جتنی نعمتیں دی ہیں نا، اتنی ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. تو ہمارے لیے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری جو ہے وہ فیسلٹیز مہیا کی ہے، تو ہمیں اس کا جو ہے وہ احساس ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے یہ بیسٹ کوالٹی ہے نا، شکر ادا کرنے کی جو یہ کوالٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیسٹ بندوں میں نا، نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی ڈالی ہے. تو ہمیں بھی آج کے بعد جو ہے وہ اس چیز کا دھیان رکھتا ہے کہ ہمیں جو بھی چیز میسر ہو، ہے نا، چاہے وہ ہمارے بھائی بہنوں سے، ہمارے والدین سے، ہمارے کسی اڑوس پڑوس سے، تو ہم فوراً جو ہے اس کا شکریہ ادا کرے، اسے تھینکس بولے، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بھی جتنی ساری ہمارے جو نعمتوں سے نوازا نا، سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اس چیز کے لیے، ہر اعضا کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے میرا شکر ادا کرنے والے جو ہے وہ میرے نیک بندے ہوتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو، ہے نا، کوئی نعمتوں سے نوازتا ہے نا، اسے کوئی اچھی چیز عطا کرتا ہے، تو جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اچھے بندے ہوتے ہیں، وہ ان نعمتوں کے ملنے پر اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہے نا. کیا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اس نعمت کو کسی برے مقصد کے لیے استعمال نہ کروں. مطلب اللہ تعالیٰ مجھے تو توفیق دے کہ تو نے جو یہ نعمت مجھے عطا کی اس سے میں کوئی غلط کام نہیں کروں، برے مقصد کے لیے استعمال نہ کروں، بلکہ میں اسے اچھے مقصد کے لیے اور نیک کام کے لیے تیری اس نعمت کا جو ہے استعمال کروں. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے. تو ہمیں بھی اس چیز کا جو ہے پوری طریقے سے خیال رکھنا ہے. تو چلیے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتی چلوں کہ آپ ایک عالم دین تھے، وہ تجارت کا بھی کام، یعنی بزنس بھی کرتے تھے. ایک دفعہ جو ہے وہ ان کا جو جہاز، جو کہ پورے ساز و سامان سے، پورے مال سے جو وہ بھرا ہوا تھا، سمندری راستے میں کھو گیا. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور وہ جو ہے وہ عالم دین جو تھے وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس میں بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے دین کی باتیں سکھا رہے تھے. تو وہ شخص آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ کا جو جہاز جو مال سے لدا ہوا تھا وہ کہیں سمندری راستے میں کھو گیا. تو آپ نے فوراً جب آپ نے جو بھی خبر سنی تو آپ نے سنتے ہی جو ہے وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا. کچھ وقت گزر گیا اور وہ شخص جو ہے وہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا وہ جو سامان سے جو لدا ہوا جہاز تھا وہ جو ہے واپس مل گیا ہے نا، وہ اپنے راستے پہ آ چکا ہے. تو آپ نے پھر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا. مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی ایک شخص نے کہا کہ امام صاحب آپ نے جہاز کے گم ہونے پر بھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا، واپس ملنے پر بھی آپ نے وہی دہرایا. تو مطلب آپ نے اس طریقے سے کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا، اور امام صاحب نے، عالم دین نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ہر آزمائش پر صبر کرے اور اس کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرے. تو یعنی گم ہونے پر، ان کے اس سامان کے گم ہونے پہ بھی انہوں نے صبر کیا، بلکہ ہلہ نہیں مچایا، صبر کیا، اور پھر واپس مل جانے پہ بھی انہوں نے اپنے اللہ کا شکر کیا. کیونکہ نعمتوں کو دینے والا اور نعمتوں کو چھین لینے والے کی قدرت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے نا. تو ہمیں ہر حال میں صبر اور شکر کا جو ہے وہ صبر کا بھی دامن نہیں چھوڑنا ہے اور اپنے رب سے ہمیشہ جو ہے وہ اس کی ہر نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے. چلیے پھر یہ بات کو جو ہے وہ ہمیں اگر یہ بات جو ہے نا آپ لوگ ہمیشہ ابھی سے سیکھ جائیں گے تو ہمیشہ یہ زندگی میں ہر موڑ پہ جو ہے آپ کو یہ چیز یاد رہے گی کہ ہم کو صبر سے کام لینا ہے نا، اور اپنے شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ آپ لوگ بچے ہیں، اسکولس میں کھیلتے ہیں، ہے نا، بھائی بہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں،
تو ذرا بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے تو ہم لوگ جو ہے وہ صبر نہیں کرتے ہیں نا. کسی نے ہماری چیز لے لیا تو ہم فوراً اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ بھائی تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز ہم کو واپس مل جائے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اگر آپ لوگ ابھی سے سیکھ جائیں گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں جو اس چیز کو شامل کر دے گا اور آپ لوگوں کی یہ چیزیں جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی. چلیے اللہ حافظ.